آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے لوگوں. یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہودیوں نے کہا تھا یہ بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، موت سے بھی ڈرتا نہیں، فاقہ کش ہے، کفن لے کر کے گھومتا ہے. آخر کون سی چیز ہے جو اس کو خوف سے آزاد رکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں صرف روح محمدی ہے اس کے اندر جو اسے بے خوف کرتی ہے. دو چیزیں میں نے عرض کیا، ایک خلافت، دوسری جہاد. مجھے آج کوئی روک سکتا نہیں ہے کیونکہ ہمارا ٹاپک خلفائے راشدین چل رہا ہے، اس لیے خلافت کو بیان کر رہے ہیں. ہاں کوئی اگر یہ کہے کہ ابھی تازہ پڑوس میں جنگ چل رہی ہے اور یہاں آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں، میرے عزیزو یہ تو ٹاپک برابر اسی دن آ گیا ہے، اسی لیے ہم عرض کر رہے ہیں خلفائے راشدین کی بات ہے. ہاں لوگوں کو یہی تاثر جائے گا کہ طالبان برسر اقتدار آ گئے، افغان میں حکومت قائم ہو گئی اور ادھر خلافت کا بیان چل رہا ہے. یہ تو میچنگ ہو گئی، خلافت راشدہ کا بیان چل رہا ہے. اب میں یہ جو بات خلافت پر کہہ رہا ہوں اس کی وجہ بھی میں بتاؤں کہ آج پوری دنیا بھر کی میڈیا دیکھیں، اگر سرخیاں کسی بات کی لگائی گئی ہوں گی تو صرف افغانستان کی ہوں گی. تلاش کرو، سرچ کرو. کیوں؟ ارے میاں بہت ساری حکومتیں تختہ پلٹتی ہیں، دوسرا تخت آ جاتا ہے، دوسرا بادشاہ آتا ہے، دوسرا پرائم منسٹر آتا ہے، کبھی فوجی جنرل تختہ پلٹ کر کے حاکم بن جاتا ہے. لیکن اتنا واویلا نہیں ہوتا. اتنا واویلا یہاں اس لیے ہو رہا ہے کہ اب جو جماعت آنے والی ہے اس نے اعلان یہ کیا ہے کہ اب ہمارا پرائم منسٹر نہیں ہوگا، ہمارا امیر المومنین ہوگا. بس اتنے لفظ. میں نہ حمایت کی بات کر رہا ہوں نہ میں کوئی چیز، میں تو صرف تجزیہ کر رہا ہوں کہ اس لفظ سے بھی تکلیف ہے کہ اگر ایک جماعت نے کہہ دیا کہ ہم امیر المومنین پکاریں گے جو ہمارا لیڈر ہوگا، سب کی نیندیں اڑ گئی ہیں، سب بے چین ہیں. اب ادھر ادھر حالات بکھرے ہوئے ہیں. میرے عزیزو، جن لوگوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے وہاں پر ویل ٹرینڈ آرمی رکھی ہے، 3 لاکھ کی آرمی ہے، ہم نے ان کو ایسے اسلحے دیے ہیں کہ دنیا میں ویسے اسلحے کسی فوج کے پاس نہیں، اور ہم نے ان کو ایسی تربیت دی ہے کہ پوری دنیا میں ایسی تربیت کسی کو نہیں دی ہے. یہ امریکہ کہہ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ 3 لاکھ کی فوج ہم وہاں چھوڑ آئے ہیں اور کوئی اس کا کچھ نہیں کر سکے گا. 8 دن میں دنیا نے پھر دیکھا مٹھی بھر جماعت میں وہ 3 لاکھ بھی داخل ہوتی چلی گئی. عزیزان گرامی، قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. اکثر ایسا ہوتا ہے چھوٹی جماعت کو اللہ بڑی جماعت پر بھاری کر دیتا ہے. یہ تو حالات ہیں، یہ حالات ہیں زمانے کے. عزیزان گرامی، مجھے بہت دور جانا نہیں ہے، مجھے میرے ہندوستان میں رہنا ہے اور میں یہاں پر بات کروں گا. ہاں خلافت ہوتی کیا ہے اور خلافت کے لفظ سے دوسروں کو تکلیف کیا تھی. عزیزان گرامی، جس طرح پوری دنیا میں سسٹم آئے، میں آپ کو بتاؤں، ڈیموکریسی یہ پہلے نہیں تھی. ڈیموکریسی ایک سسٹم لایا گیا کہ جمہوریت فار دا پیپل، بائی دا پیپل، ٹو دا پیپل، اس طرح سے کہہ کر کے کہ یہ صرف اور صرف انسانوں کے بیچ میں ہوگا، آپ کے لیے ہوگا. یہ لایا گیا، ڈیموکریسی لائی گئی. اس سے پہلے اور بھی نظام آئے، کمیونزم آیا، مارکسزم آیا اور سوشلزم آیا، سرمایہ دارانہ نظام آئے الگ الگ. رشیا میں جو انقلاب آیا تھا وہ الگ، لینن کا انقلاب. آپ دیکھیں یہ الگ الگ سسٹم لائے گئے، کبھی ڈیموکریسی لائی گئی، کبھی سوشلزم لایا گیا، کبھی کمیونزم لایا گیا. یہ سب سسٹم لائے گئے. دنیا نے اپنا سسٹم لوگوں پر تھوپا یا پھر پیش کیا، جسے ایکسیپٹ کرنا تھا ایکسیپٹ کیا. کچھ جگہ اپنا سسٹم تھوپنے کے لیے جنگیں ہوئی. رشیا کی بڑی جنگیں کس بات پر ہوئی تھی؟ لینن کے یہ نظریے کو ثابت وہاں پر نافذ کرنے کے لیے. امریکہ عراق پر اتنے بم کیوں برسایا؟ اسی لیے کہ ہم یہاں جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں، ڈیموکریسی قائم کرنا چاہتے ہیں. ڈیموکریسی یہ امریکہ کا پوری دنیا کو بتانے والا ایک، اس کو اپنے آپ کی طرف سے، اپنی طرف سے تحفہ کہتا ہے، ایک جال ہے. وہ سسٹم پیش کر سکتے ہیں پوری دنیا میں کہ یہ ڈیموکریسی ہے، یہ کمیونزم ہے، یہ سوشلزم ہے، یہ مارکسزم ہے. لیکن ہم کو یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم خلافت کا نظام کہیں پیش کر سکیں. ہاں یہ دنیا کا دگلاپن ہے. تم اپنے سارے سسٹم پیش کر سکتے ہو
لیکن جب ہم کہیں گے کہ خلافت تو چڑ جائیں گے. کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں یہی نظام مصطفیٰ ہوتا ہے, یہ نظام مصطفیٰ ہوتا ہے. خلافت کے معنی بہت اہم ہیں, بہت اعلیٰ ہیں. میرے عزیزو, اگر خلافت کے نام پر کسی نے غلط خلافت کی ہے تو میں اس کا حوالہ نہیں دوں گا. میں اس خلافت کی بات کروں گا جو صدیق اکبر نے کی ہے, عمر فاروق نے کی ہے, عثمان ابن عفان نے کی ہے, حیدر کرار نے کی ہے, عمر ابن عبدالعزیز نے کی ہے, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین. یہ خلفاء ہیں اسلام کے, ان کی تاریخ پڑھ کر کے دیکھ لو. آج کیا تمہارے درمیان یہ جتنے سسٹم لائے گئے, ہم بھی تو ڈیموکریسی کو دیکھ رہے ہیں. لاؤ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی نگراں کہ رات کے وقت گشت کرتا ہو مدینے کی گلیوں میں, اور اگر کوئی بھوکا سو رہا ہو تو اپنے بیت المال میں جا کر کے بوریا اٹھا کر کے خود آٹا اور گندم لے کر کے اس بیوہ عورت کے گھر جاتا ہو, روٹیاں پکا کر کے اسے کھلاتا ہو. کون ہے یہ نگراں؟ یہ خلافت راشدہ میں تمہیں ملے گا. اگر کوئی ایک بوڑھی عورت ہے, اس کا کام کاج کرنے والا کوئی نہیں ہے, فجر کی اذان سے پہلے اس کے گھر کے برتن دھونے والا, اس کے گھر کا کچرا جھاڑنے والا, اس کے بستر کو جھاڑ کر کے پھر اس کے گھر کو صحیح سلامت رکھ کر کے باہر جانے والا کوئی اور نہیں, خلیفہ اول صدیق اکبر تمہیں ملے گا. اور اگر تمہیں اصلاحات کی دنیا میں دیکھنا ہے, اگر مدینے والے پانی کی قلت سے جوجھ رہے ہوں, اپنا مال اگر لگا کر کے لوگوں کے لیے فری پانی کوئی مہیا کراتا ہے, وہ خلافت راشدہ کا عثمان ابن عفان ہی ہوتا ہے. یہودی جب غلہ ذخیرہ اندوزی کر رہے تھے, آج بھی کرتے ہیں, آج بھی کرتے ہیں, یہی تو سارے نظام دے کے اگر چاول کی کمی ہو گئی سب گودانوں میں جمع کرنا شروع کر دیے, اور جو چیز مارکیٹ میں کم ہو رہی ہے بڑے پیسے والے اس کو اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور کمی ہو جائے اور کمی ہو جائے, اس کے بعد 10 روپے کی چیز 100 روپے میں بیچیں گے. یہ شریعت نے حرام فرمایا ہے. لوگوں کی ضروریات کا استحصال کرنا, مال کو ایسے جمع کرنا کہ قحط آئے تو زیادہ داموں میں بیچنا, حرام ہے یہ آمدنی. آپ کو پتا ہے مدینے میں ملک شام سے غلہ آیا تھا, اور یہودی صبح صبح جا کر کے مدینے سے پہلے ہی وہ غلہ خرید لیتے تھے اور لا کر کے سٹاک کر لیتے. پھر ہفتہ بھر کے بعد جب لوگوں کو غلے کی ضرورت ہوتی تو 10 روپے کی چیز 50 روپے میں بیچتے, خوب نفع کماتے. آج بھی شیئر مارکیٹ کی جال پورا بچھا کر کے ان یہودیوں نے رکھا ہے, لوگوں کو دام فریب میں پھنسانا, کریڈٹ کی دنیا میں قرض اور سودی قرض کے نظام میں لوگوں کو پھانسنا, یہ سب ان کا ہی نظام ہے. مدینے میں بھی یہی کیا تھا انہوں نے. جانتے ہیں ان کے سودی نظام اور ان کے ذخیرہ اندوزی کے نظام سے اگر کسی نے نجات دلایا ہے تو وہ عثمان ابن عفان ہے. کیا کیا تھا حضرت عثمان؟ ان سے بھی پہلے 2 منزلیں پہلے جا کر وہ ملک شام کے قافلوں سے سارا مال خرید لیتے, اپنا پیسہ لگا کر مدینے میں لے آئے. یہودیوں کو پتا چلا کہ عثمان نے پورا مال خریدنا شروع کیا ہے, آئے کہا عثمان تم لے چکے ہو, ہم کو بیچ دو, فائدے میں لے لو جتنا چاہے. آپ نے پوچھا کتنا بڑھا کر کے دو گے؟ کہا جتنے میں تم لیے ہو اتنا ڈبل ہم دیں گے, ڈبل ہم دیں گے. اگر تم 100 میں لیے ہو تو ہم 200 دیں گے, آپ دے دو. حضرت عثمان نے کہا اتنے کم فائدے میں نہیں بیچوں گا, اور بڑھا سکتے ہو تو بڑھاؤ. انہوں نے ڈبل کی بجائے ٹرپل کر دیا, 100 کی چیز 300 میں دے دو. آپ نے کہا نہیں اتنے میں بھی نہیں, اور بڑھاؤ. ان یہودیوں نے 400 کیا, آپ نے کہا نہیں اور بڑھاؤ. انہوں نے 500 کیا, آپ بیچنے کو تیار نہیں تھے. یہودی پریشان ہو گئے. 2 دن تک بھاؤ تاؤ نیگوشیبل چلتا رہا, نیگوسیشن چلتا رہا. اس کے بعد پھر یہاں تک آ گئے کہ 10 گنا قیمت دینے کو بھی تیار ہو گئے. حضرت عثمان نے کہا نہیں میں اس سے بھی زیادہ. وہ کہنے لگے کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے, کوئی اتنے مال کو 10 گنا میں کوئی خرید سکتا ہے؟ جاؤ بیچنا ہے تو بیچ لو, اس سے زیادہ کوئی تمہیں نفع نہیں دے سکتا. دوسرے دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی آئے, فجر کی نماز کے بعد عام اعلان کیا فلاں میدان میں غلہ رکھا ہے, مومنین کو جتنی ضرورت ہے سب وہ غلہ لے کر کے چلے جائیں. صحابہ کرام میں اعلان ہوتے ہی پورے مدینے کے لوگ آئے اور غلہ اٹھا کر کے خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کر چلے گئے. نہ کسی سے پیسہ, نہ کسی سے کوئی چیز معاوضہ, کچھ نہیں. شام میں یہودی بھڑکے ہوئے آئے, کہا عثمان ہم نے سنا کہ تم نے مال دے دیا سب کو, کیا کیا تم نے یہ؟ کہا میں نے بہت نفع میں بیچا. کہا کتنے میں؟ کہا میں نے 70 گنا زیادہ نفع میں اپنے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا.